خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ نگران حکومت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ نگران حکومت کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ایک ایسی حکومت کی زیر نگرانی کرانے چاہیے کہ جس کا کوئی سیاسی جھکاؤ نہ ہو اور وہ مکمل غیر جانبداری کے ساتھ ملک میں انتخابات کا انعقاد کرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومت کا جو آئین پاکستان میں اور الیکشن ایکٹ کے تحت جو اس کی ایک ذمہ داری ہے وہ یہ کہ وہ ڈے ٹو ڈے کے انتظامی امور چلائے اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اس میں تبدیلی آئی ملک کے موجودہ معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے۔ 2017 میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور جس میں نگران حکومت کو کچھ مزید اختیارات دیے گئے، اور اختیارات کیا تھے؟ اختیارات یہ تھے کہ وہ بین الاقوامی معاہدے جو ورلڈ بینک، IMF اور دیگر اداروں کے ساتھ حکومت پاکستان نے کر رکھے ہیں ان کو بخوبی وہ آگے بڑھائے، مزید اگر کوئی معاہدے کرنے وہ کرے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو معاہدے چل رہے ہیں ان کو بخوبی پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی انشور کرے کہ ملک میں جو معاشی نظام ہے وہ بہتر انداز میں بڑھے۔ اس میں پرائیویٹائزیشن کا عمل بھی شامل ہے۔ اس پر کچھ تنقید بھی ہوئی، لیکن اس پہ متفقہ طور پہ یا قومی اسمبلی میں سینٹ کو اس قانون کو پاس کر لیا گیا۔ اب جب نگران حکومت آئی اور اس کے حوالے سے کچھ خدشات اور افواہیں نے بھی جنم لیا، اس پر بار بار وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور دیگر جو وزراء ہیں کیبنٹ کے، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے جو آئین پاکستان اور قانون نے ان کو دیا ہے اور ایک دن بھی وہ اپنی مدت سے آگے نہیں جائیں گے، اور جب بھی الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا اور جب نئی حکومت آئے گی تو وہ فوراً اپنی ذمہ داریاں نئی حکومت کو سونپ کر اپنے گھر کو چلے جائیں گے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ انہوں نے کام بھی کیے، جیسے بجلی چوروں کے خلاف ایکشن، اس میں 7 ارب روپے سے زیادہ کی ریکوری، ڈالر جو روپے کے مقابلے میں اوپن مارکیٹ میں 330 کے قریب پہنچ گیا تھا اس کو 288 تک لے کے آنا، کام کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا جو کیس ہے عالمی فورمز پہ، اس کو اجاگر کرنے کے لیے یا اس کو لڑنے کے لیے بھی ایک کردار ادا کیا، جو کہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پہ، لیکن نگران حکومت نے آئین اور قانون کے تحت رہ کر کام کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ IMF کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کر سکتے تو یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ جو سابق اسمبلی تھی یا سابق حکومت تھی یا اس کے ساتھ پارلیمان تھی، انہوں نے یہ اختیارات تفویض کیے ہیں اس نگران حکومت کو جو قانون اور آئین کے مطابق ہیں۔ اس پر آج گفتگو کریں گے اور جو تنقید ہوتی ہے اس پر بھی ذرا بات کریں، اتنی جائز ہے اس موقع پہ، اور اس تنقید کی بنا پہ یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا الیکشن وقت پر ہو جائیں گے، جو کہ وقت پر ہونے کا مکمل طور پر ایک امکان اور گارنٹی موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے واضح طور پہ اگرچہ تاریخ نہیں لیکن ہفتے کا اعلان کر دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں وہ انتخابات کے انعقاد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں عظیم چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آئین پاکستان کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب آپ کا۔ حافظ احسان کھوکر صاحب ماہر قانون بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ طارق چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار، اینکر پرسن، صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عظیم چودھری صاحب، آپ کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے میں آپ سے ہی آغاز کر لیتا ہوں۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اگر میں کہوں کہ نگران حکومت کو پرائیویٹائزیشن کے عمل میں نہیں پڑنا چاہیے، ان کا کام نہیں ہے، جبکہ جو 2017 کا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ ہے وہ ان کو یہ اختیارات دے دیتا ہے، تو پھر میں قانون کو دیکھوں یا لوگوں کی تنقید کو دیکھوں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک پٹیشن ہوئی تھی 2013 میں، خواجہ محمد آصف صاحب پٹیشنر تھے سپریم کورٹ پہ، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 30۔ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے پیرامیٹرز طے کر دیے گئے تھے اور کافی سخت قسم کی ہدایات دی گئی تھی، پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور اس میں یہ حکم بھی تھا کہ اگر کسی شخص کے ٹرانسفر کا حکم ہوا ہے تو وہ تب جوائن کرے گا جب نئی حکومت آ جائے گی۔ اس حد تک چیزیں تھیں، لیکن 2023 میں جس وقت ایکٹ میں ترمیم کی گئی تو ایکٹ میں لفظوں کا تھوڑا سا رد و بدل کر کے اس میں ارجنٹ ایشوز جو تھے وہ ڈال دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن یقیناً بالاتر ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جو دوسری چیز ہے وہ قانون ہے، اور قانون اگر اجازت دے رہا ہو اور اس کے تابع رولز بن جائیں تو ہر جگہ پر تو کانسٹیٹیوشن نہیں آتا، ہر جگہ ہر چیز کی وضاحت اس نے نہیں کی ہوئی، اس نے پیرامیٹرز طے کر دیے ہوئے ہیں اور ان کی روشنی میں قانون ان کو صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔
چونکہ یہ نظر آ رہا تھا جانے والی حکومت کو کہ کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور کوئی پولیٹیکل حکومت ایسے مشکل فیصلے کرنا نہیں چاہتی کہ جس کے نتیجے میں اس کی پاپولیرٹی کا گراف اور زیادہ نیچے جائے اور کسی دوسرے کو فائدہ ہو۔ ہر سیاسی آدمی یہ چاہتا ہے کہ آئندہ جو حکومت بنے میں اس میں موجود ہوں۔ اس حوالے سے 13 جماعتوں نے یا 10 جماعتوں نے یا پی ڈی ایم نے اور ان کے حلیف جماعتوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ قانون میں اس طرح کی ترمیم کر دی جائے کہ وہ مشکل ترین فیصلے جو آئندہ آنے والے دنوں میں موجود ہوں گے، اور نظر آ رہا تھا کہ ہوں گے، کم از کم آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی تفصیلات تو موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس وقت کے وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ میں نے آج یہ کہا ہے کہ اس کو ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے، وہ ڈلا ہوا تو نظر نہیں آیا تھا، لیکن انہیں تو پتہ تھا کیا ہے۔ بجلی، پیٹرول، ڈالر کی اڑان، یہ سب چیزیں اس وقت نظر آ رہی تھیں اور ان کے اثرات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بجلی کے معاملات اپنی جگہ پر ہے، آج کل میں بھی کچھ اضافہ ہوا، لیکن جو بجلی چوری کا معاملہ تھا، میں آج چونکہ مجھے پتا تھا آپ نے اس پہ گفتگو کرنی ہے تو میں قومی اسمبلی کا ریکارڈ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ قومی اسمبلی میں کیسکو میں جو لاسز تھے، اے ٹی اینڈ سی لاسز جو تھے وہ 75% تھے۔ جی، جو سیپکو تھی اس میں 58% تھے، جو ہیسکو تھی اس میں 45% تھے، بلکہ 46 تھے، پیسکو میں 42.37 تھے، ٹیسکو میں 38.57 تھے، میپکو میں 14.93 تھے، آئی ایس کو میں 12.26 تھے، لیسکو میں 11.72 تھے، فیسکو میں 9.53 تھے، گیپکو میں 9.34 تھے، اور یہ ٹوٹل جو ہیں ان کو اگر سارا کو ملا لیا جائے تو یہ کافی زیادہ لاسز کی ایوریج تھی۔ ایک جملہ ایڈ کر دوں اس میں اگر آپ کی اجازت ہو، اور یہ جو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے ابھی جو حکومت نے فہرست جاری کی، سب سے زیادہ خسارے میں چلنے والا حکومتی ادارہ ہے جس کے لاسز جو ہے 100 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 75.57%، 100 ارب روپے سے زیادہ کے لاسز۔ باقی اللہ کی مہربانی سے بھی یہی حال ہے۔ دیکھیں یہ تب بھی پتا تھا کہ یہ چوری ہوتی ہے۔ ایک خاتون نے سوال کیا، اس پہ محترم اس وقت کے وزیر صاحب نے یہ کہا کہ ہم اے ایم آئی میٹرز لگا رہے ہیں جو 30 جون تک پورے ملک میں لگ جائیں گے۔ مجھے اللہ کی قسم آج تک کہیں نظر نہیں آیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں اے ایم آئی میٹر کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ؟ کسی کو نہیں پتہ، شاید ان کو بھی نہیں پتہ انجینئر صاحب کو جنہوں نے ہمیں لکھ دیا تھا۔ پوری دنیا میں یہ دستور ہے کہ جہاں چوری ہو رہی ہو اس کو پریمپٹ کیا جاتا ہونے سے۔ ہم چوری ہونے کے بعد اس کے کنڈے اتار رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم کنڈے اتار رہے ہیں، ہم ریکوری کر رہے ہیں، ہم ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر رہے ہیں، ان سے جرمانے لے رہے ہیں، لیکن کیا حرج ہے کہ اگر ہم پری پیڈ میٹر لگا دیں جس طرح برطانیہ میں لگے ہوئے ہیں؟ وہ کوئی بہت ایماندار نہیں ہے، وہاں بھی چوری ہوتی ہے۔ وہاں آپ وہ جاتے ہیں اپنا چارج کرواتے ہیں، پن لا کے میٹر میں لگاتے ہیں، بجلی آ جاتی ہے، جسٹ لائک موبائل فون، یا جس طرح موبائل فون۔ صحیح۔ اگر ہم اپنی چوری کو روک رہے ہیں تو یہ یقیناً حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے۔ اگر وہ ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن ان سب سے ایک بہت اچھا اقدام جو ہوا، جو الیکشن کمیشن نے کیا، وہ کل انہوں نے کیا۔ انہوں نے الیکشن کے پہلے مرحلے کو کل پورا کر دیا۔ 30 دن کے اندر عذرداریاں آئیں گی، ان کے جوابات دیے جائیں گے، ان پہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ حلقہ بندیوں گویا حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اگلے مہینے کی 27 تاریخ کو مکمل ہو جائیں گی، جس کے بعد الیکشن شیڈول ہوگا، اور اب اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ انتخاب نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ حافظ صاحب، اگر حکومت پاکستان جو یہ نگران حکومت ہے، اس کو آپ نے ایک قانون کے تحت اختیارات دیے ہیں کہ انہوں نے ملک کے موجودہ حالات کو، معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے، اب ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرنا کہ کیونکہ انہیں اختیارات مل گئے ہیں تو یہ تو کوئی ایسی بات ہے اور یہ اچھا کام کریں گے تو اس سے اور شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ بھائی آپ نے اختیارات، اگر وہ ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس مختصر وقت میں کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو بجائے اپریشیٹ کرنے کے خدشات کیوں جنم لے رہے ہیں؟ یہ ذرا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ 1988 کے اندر بھی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، اس کے بعد بھی 93 میں بھی آپ دیکھیں، 98 کے اندر بھی، 7 میں بھی آپ دیکھیں،
اس کو لیگلائز جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ کے اندر اس کو کیا گیا اور اس کا پورا ایک پروسیس جو ہے اس کو بنایا گیا. اب 2010 کے اندر جب امینڈمنٹ آئی اس چیز کے اندر تو پھر جب نئی گورنمنٹ آ رہی تھی جو 2014 کے 13 کے الیکشن کے وقت، تو اس وقت ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف گیا جس کی طرف چوہدری صاحب نے اشارہ بھی کیا. میں اس کیس کا خود حصہ بھی تھا چونکہ اس کے اندر ملٹیپل ایشوز جو تھے وہ ٹیک اپ کیے گئے اور فائنلی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیئر ٹیکرز کے اوپر ایک ججمنٹ دی، ڈیٹیلز ججمنٹ دی، اور وہ ججمنٹ جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر 10 سال تک وہ ججمنٹ رہی تھی. چونکہ اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ آپ کا ایک گورنمنٹ کا جو ٹائم تھا یا 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یا 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، تو اس کے اندر ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹس کے لیے آپ کو لمبی چوڑی چیز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ الیکشن ایکٹ کے اندر سیکشن 230 جو ہے اس کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے متعلق ایک پورا جو ہے وہ ڈیزائن کر دیا گیا کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، کہ ارجنٹ میٹرز بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہوا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ایک اکنامک کنٹینیوٹی بھی تھی اس کے اندر جس میں آپ کا IMF بھی تھا، پھر جاتے ہوئے گورنمنٹ جو تھی وہ ایک SIFC کا بھی انیشیٹو اس کے اندر لے کے گئی، آپ کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ایشو تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کے ملک کے اندر جو الیکشن تھے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پیریڈ تھا 90 ڈیز کے اندر وہ نہیں ہو سکتے تھے. چونکہ جاتے ہوئے اس گورنمنٹ نے ایک ڈی لمیٹیشنز کا جو پروسیس تھا وہ شروع کروایا، چونکہ جو آرٹیکل 51(5) تھا اس کے نیچے انہوں نے سینسس کے مطابق جو نوٹیفائی کیا اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیا. تو یہ جو پروسیس تھا اگر 9 اگست سے دیکھا جائے تو اس کو اگر آپ جائے جب الیکشن کمیشن کی انٹینشن آئی ہے تو تقریباً یہ رفلی جو ہے وہ آپ کے سامنے 5 ماہ کے قریب یہ سارا پروسیس جو اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر اور اس کے اندر جنوری جو ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک اکنامک کنڈیشنز جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ایشوز ہے جس کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی پاکستان کے لیے مشکل فیصلے نہیں ہیں. یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلے اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ول نہیں ہے، ہمارے اندر ایک ریزالو نہیں ہے، ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے یا کم نہیں کرنا چاہتے آن دی ایشوز آف دی اسٹیٹ ایشوز. اب جن چیزوں پہ اوپر بات کی جا رہی ہے، کیا پاکستان کے اندر پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ہر گورنمنٹ کا ایجنڈا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ڈالا؟ کیا پاکستان کے اندر جو لائن لاسز ہیں یہ آج کی بات ہے کہ لائن لاسز جو ہیں آپ کے ایک سوال پوچھ لوں؟ جی آپ نے بالکل درست سمت کی طرف آپ نے اشارہ کیا. سوال یہ ہے کہ 134 سے 288 پہ ڈالر، مطلب یہ تقریباً کوئی 50 روپے کے لگ بھگ جو ہے اس کا فرق پڑ گیا ایک مہینے کے اندر. اب اگر 50 روپے ڈالر کنٹرول کیا، جیسے بھی کیا، اسمگلنگ روکنے کی کوشش کی، کریک ڈاؤن کیا، اب اگر یہ اچھی بات ہے تو کہیں جی آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا، آپ نے کیوں کر دیا اس کو کم؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں، یہ جو آپ کا ابھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہ جو ایکسپیکٹ بھی ہے کہ جب آپ کا اس ماہ کا جو فرسٹ سے آئیں گی پیٹرولیم پرائسز جو ہے تو اس کے اندر امپیکٹ جو ہے وہ ڈالر کا بھی آئے گا اور پرائسز جو کم آئیں گے. دیکھیں پاکستان کا ہر بندہ جانتا ہے کہ پاکستان کے 3 بہت بڑے مسئلے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس اویژن ہے، ٹیکس براڈنگ نہیں ہو رہی. دوسرا پاکستان کا اسمگلنگ ہے، اور تیسرا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا گورننس اور جسٹس سسٹم ہے. یہ تینوں چیزیں اس سٹیج پہ آپ کو لے گئیں. اس کے اندر آپ کا انرجی کرائسس بھی آئے گا، اس کے اندر پرائس ہائکنگ کی بھی. اب اگر 4-5 ماہ سے جو بڑے بڑے اس کے اندر اکانومسٹ تھے اگر ان کی آپ باتیں سنیں تو جب ڈالرز جا رہا وہ جی ڈالر کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق آ گیا جی، وہ یہ کہتے تھے نہیں جی ہمارا کنٹری جو امپورٹس بیس آ گیا. تو یہ آخر مہینے کے اندر ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ نے ٹاپ لیول پہ ریزالو کیا کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی جو سب سے بڑی کرس ہے اس ملک کے اندر اس کے اسمگلنگ ہے. اس اسمگلنگ کے اندر جو ساری چیزیں تھیں، ایک تو آپ کے ملک کے اندر آ رہی تھی، دوسرا آپ کا افغان ٹرانزٹ جو ہے یہ افغانستان ڈالر افغانیوں کو تو نہیں چاہیے تھا نا، یہ آپ ہی کے ملک کے بندے جو تھے جو افغان ٹرانزٹ کے نام پہ اوپر چیزیں وہاں پہ لاتے تھے، یہیں سے پیمنٹ جاتی تھی افغانستان اور وہاں سے باہر جاتی تھی. اس کو آپ نے کنٹرول کیا. اب ہوا یہ ہے کہ اب آپ کے ملک کے اندر ڈالر جو ہے وہ لینے والا کوئی نہیں اور دینے والے پڑے. ابھی بھی اسٹیٹ بینک کا انٹر بینک ریٹ وہ بڑا سلو آ رہا ہے اس چیز. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے ان سارے جو لاکرز ہیں ان کے اندر، اور جن کے پاس یہ پیسہ پڑا ہوا نہیں. اور یہ پاکستان کے اندر یہ 5-7 ہزار لوگ ہی ہیں،
نہ میرے پاس ڈالر ہے نہ آپ کے پاس ڈالر ہے, شاید چوری صاحب کے پاس بھی نہ ہو, نہ ادھر ہو. یہ وہ 5-7 ہزار لوگ ہیں جن کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے ان آل سچویشن, فار دا سیک آف دا کنٹری, فار دا سیک آف دا رول آف لا. آپ یہ دیکھیں کیا اب آپ دیکھیں کہ ایک اس ملک کے اندر سینس آف ریلائبلٹی آپ کی کرنسی کی طرف آئے. ٹھیک ٹھیک, بالکل صحیح. طارق چودھری صاحب, 40 دن تقریباً ہو گئے نگران حکومت کو کام کرتے ہوئے. اب اگر کوئی وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور عوام کو ریلیف مل رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پولیٹیکل کوارٹرز پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے, جبکہ واضح کر دیا الیکشن کمیشن نے بھی کہ کب انہوں نے انتخابات کرانے ہیں. وزیر اعظم بارہا یہ بات کر چکے ہیں پبلکلی کہ جی ہمارا ایک دن بھی مزید رکنے کا ارادہ نہیں ہے. تو پھر پریشانی کس چیز کی لاحق ہے, یہ ذرا سمجھائیں. اچھا, میں گزشتہ 2002 کی بات کر لیتے ہیں, وہاں سے لے کر آج تک. اس سے پہلے بھی ظاہر ہے ہم آپ تو اسی فیلڈ میں تھے, یہی کام کرتے تھے, تو ہم تو جو کہ سڑکوں پہ پھر کے رپورٹنگ کرتے ہیں. تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی یہ ٹرانزٹ آیا ہے, جب بھی الیکشن آیا تو آخری دن تک لوگ کہتے ہیں اور بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں اچھا بھائی الیکشن ہو جائے گا. حالانکہ تاریخ اناؤنس ہو چکی ہوتی ہے, وہ بعض کا جو ہے بیلٹ پیپر وہ سارا سامان کی تفصیل ہو جاتی ہے, لیکن شکوک و شبہات بکتے بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. آپ دیکھ لیں, آپ کوئی معقول بات کریں تو اس کی ریٹنگ نہیں آئے گی, اور شکوک و شبہات کی ریٹنگ آ جائے گی. تو آخری دم تک سینٹ کا الیکشن ہو, بلدیاتی انتخابات ہوں, عام انتخابات, اس کے بارے میں لوگ ایک خاص طبقہ جو ہے یا خاص ایلیمنٹ جو ہے وہ سوال اٹھاتا رہتا ہے, کیونکہ اور کچھ کہنے کے لیے ہوتا نہیں ہے. اب دیکھیں نا, الیکشن کے بارے میں, الیکشن آخری تاریخ ایک تاریخ کا نام نہیں ہے, الیکشن ایک پورے لمبے چوڑے پروسیس کا نام ہے. ضمنی انتخاب اور عام انتخابات میں فرق ہوتا ہے. ضمنی الیکشن ہے کہ ایک سیٹ خالی ہوئی, 2-4 سیٹیں خالی ہوئیں, اس کے مطابق الیکشن ہو گیا. عام انتخابات ہوتے ہیں 5 سال کے بعد ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. اب 2018 میں جو ہماری جو ڈیموگرافی تھی, ہماری جو حلقوں کی جو پوزیشن تھی, ہماری جو آبادی تھی, اس وقت جو بچہ جو تھا 13-14 سال کا تھا, آج وہ ووٹنگ کی ایج پہ پہنچ گیا. تو اگر آپ نے نئے ووٹر شامل کرنے ہیں, اگر آپ نے لسٹوں کو فریز اور ڈی فریز کرنا ہے, اگر آپ نے ڈی لمیٹیشن کرنی ہے, اگر آپ نے اس پروسیس سے گزرنا ہے, پھر اس ڈی لمیٹیشن پہ آپ نے اعتراضات سنے. ڈیموکریسی ہے نا, مجھے اعتراض ہو سکتا ہے کہ میرے حلقے کی جو تبدیلی آئی غلط آئی ہے, اگر میں اس حلقے کا رہنے والا ہوں. پھر آپ نے اس اعتراضات کو سن کے ان اعتراضات کو دور کرنا ہے, پھر ان کے خلاف بھی اپیلیں سننی ہے. اس کے بعد آپ نے 54 دن کا ایک مینڈیٹری پیریڈ جو ہے وہ الیکشن مہم کے لیے دینا ہے. اب یہ سارے پروسیس کو دیکھیں, جس طرح چور صاحب فرما رہے تھے کہ اکتوبر کی 27 یا 28 کو جو ہے یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا. اس دوران جو ہے وہ شیڈول آ جائے گا. آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا سیفلی کہ اگر 54 دن کا حساب لگائیں تو 24 یا 25 جنوری کو مکمل ہوتے ہیں, لیکن 28 کو چونکہ پہلا آخری جو ہے اتوار آتا ہے, اور ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ سنڈے کو الیکشن ہوں گے. تو کس نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے 28 یا 27 یا 29 یا 30 کو یا یکم فروری کو ہو جائیں گے؟ اس میں شکوک و شبہات والی بات کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو اپنے اپنے جو ایک چھوٹا سا دائرہ ہے اس کے اندر جو مفاد ہوتا ہے اس کے مطابق باتیں کرتے ہیں. اب یہ کیئر ٹیکر کی بات ہم سارے بات کر رہے ہیں. دیکھیے, کیئر ٹیکر حکومت کا ایک کنسیپچولی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جس دن کیئر ٹیکر بنی ہے آپ نے ساری فائلیں لپیٹ کے الماری میں رکھنی ہے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا, اور آپ نے صرف جو ہے صبح صبح اٹھ کے پریس کانفرنس کرنی ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوگا, فلاں جگہ ہم نے فوج بھیجنی ہے, فلاں جگہ ہم نے بیلٹ باکس بھیجنے ہیں, فلاں جگہ ہم نے بیلٹ پیپر بھیجنے ہیں, اور یہ ایک پروسیس کرنا ہے. آپ نے اس دوران اگر ملک اور قوم کو کچھ چیز کنفرنٹ کرتی ہے, کوئی معاشی مسئلہ آتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, آپ نے کوئی فیصلہ کرنا تو کیوں نہیں کریں گے؟ اب دیکھیں نا, یہ جو ڈالر والا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی وجوہات بہت سی. ایک وجہ یہ انہوں نے بتائی, ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ ٹیکسز ویکسز لگے بہت زیادہ, پراپرٹی کا کاروبار بڑا چل رہا تھا, تو سارے جو بڑے بڑے وہ 5-7 ہزار بندے ہیں انہوں نے وہ پیسہ نکالا اور انہوں نے ڈالر میں ڈال دیا اور ڈالر چھپا لیا. ہمارے جو بھائی ہیں اس طرف بڑے, جو لوگ بڑے ان کے بڑے ایڈمائرڈ ہیں, پچھلے 15-20 دن پہلے لوگوں نے کہا کہ واہ 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 کیا بات ہے جی, دنیا کا سب سے بہتر کرنسی جو ہے افغانستان کی ہے جی, ماشاءاللہ طالبان نے ایسا کنٹرول کیا. ان کے ساتھ دنیا کاروبار ہی نہیں کرتی, وہاں تو کوئی اسٹیٹ بینک نہیں ہے, وہاں ان کے ساتھ کوئی سرکاری کاروبار نہیں, تو ان کا کاروبار زندگی کیسے چلتا ہے؟ اسمگلنگ سے چلتا ہے. ان کے لوگ جو مارکیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں جن کا 5-7 روپے وہ رکھ کے اپنے تو ڈالر خرید کے یہاں سے اسمگل ہو رہا تھا, جیسے کنٹرول ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں 45 روپے 50 پیسے کمی ہوئی ہے. آج ابھی میں یہاں آ رہا تھا تفصیل سے نہیں پڑھ رہا, بلومبرگ کی رپورٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی روپی ہے جو پاک روپی ہے وہ سپٹمبر کے مہینے میں ایشیا کی بیسٹ کرنسی پرفارمنگ ہے, بیسٹ پرفارمنگ کرنسی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کنٹرول کیا نا, اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے آپ کو کریک ڈاؤن کرنا پڑے, آپ کو گرفتاریاں کرنی پڑے. یہ کون لوگ ہیں جو چینی اسمگل کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں گندم اسمگل کرتے ہیں, آٹا اسمگل کرتے ہیں, ڈالر اسمگل کرتے ہیں. لہٰذا آپ کو اس بات کا انتظار کیا جائے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی, پھر وہ چینی واپس لے کے آئے گی, پھر وہ ڈالر واپس لے کے آئے گا. آپ نے کاروبار, آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو فیڈ کرنا ہے. تو اگر اس
इमरान हुकूमत ने और उसके साथ जो हमारी फोर्सेस हैं, हमारे जो दीगर अदारे हैं, उन सब ने मिलके उसके अंडर एक नया फ्रेमवर्क बन गया पॉइंट वेल टेकन तारिक साहब, यासीन वो एक नया फ्रेमवर्क है जी, हमें समझना चाहिए कि वो बहुत सी चीज़ों को चला रही है, तो ये तो अच्छी बात है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को। बिल्कुल ठीक। यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने तजर्बे की रोशनी में थोड़ा वाज़े करते हैं कि कहा यह जाता है कि देखिए जी भारत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है निगरान हुकूमत का, मुल्क के बेशतर जो जमहूरियत हैं वहाँ पर नहीं है, हर मुल्क ने अपने माहौल अपनी रवायात के मुताबिक चीज़ों को देखना होता है। अब निगरान हुकूमत का एक जो कॉन्सेप्ट हमारे आईन पाकिस्तान में दी है और उसके तहत जो सब्सिडरी लॉज हैं उनके तहत उसके फंक्शंस को वाज़े किया गया है, फिर एतराज़ात तो नहीं आने चाहिए कि अगर हुकूमत काम करती है और उसके काम के नतीजे में कोई अच्छे नताइज रूनुमा होते हैं तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ क्वार्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ से मुसलसल तनकीद का सामना करना पड़ता है। यासीन साहब, सबसे पहली बात यह हर मुल्क का अपना और उस आइन मुताबिक कराया जाता है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती यह है कि हम कानून तो बना लेते हैं, आइन को बनाया हमने, लेकिन आइनी जो रिक्वायरमेंट पे है उन पे अमल करने के लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हर चीज का कानून मौजूद है लेकिन कानून का खौफ किसी के दिल में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। जिस तरह आप निगरान की बात कर रहे हैं, निगरान हुकूमत का कंसेप्ट कभी ये हो सकता कि वह बिल्कुल हाथ पे हाथ, बल्कि जिस पीरियड के लिए निगरान हुकूमत को आपने नॉमिनेट किया, उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए वह अपने तरीक़ाकार के मुताबिक सिलसिले को चलाएं ताकि मुल्क की सिस्टम में कि कोई गड़बड़ न हो। हमारी बदकिस्मती ये कि कोई आदमी अच्छे काम को भी अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सियासी एतबार से कोशिश करते हैं कि हमने पार्टी की कैसे मेंटेन करना है, हमारा पॉलिटिकल नाम क्या है, हम अपने उसको कैसे प्रोजेक्ट करना है। अगर ये करना है तो फिर आप जो मर्जी करते हैं, लेकिन अगर मुल्क का इंटरेस्ट आपके सामने है और आपने मुल्क के सिस्टम को बेहतर बनाना है, तो जिस तरह मैं कई दफा ये बात कहता हूँ कि जिससे 1973 के आइन की आप बात करते हैं, 1973 के आइन के अंदर हर चीज की अपनी हदूद मुकर्रर की गई है, हर इदारे की अपनी की गई है, और तमाम इदारे अगर अपनी आइनी अंदर रहकर काम करेंगे तो हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं होगा। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हमारे यहाँ इदारे एक दूसरे के मामलात में मदाखलत बहुत ज्यादा करते हैं, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि सिस्टम जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ। अब केयर टेकर गवर्नमेंट ने अगर देखें कि कानून में सख्ती हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, अगर वो पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम के जहन में ये हो कि मेरे मुल्क के कानून मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो इस गलत काम की वजह से मुझे ये सजा मिलेगी, तो वो खौफ की वजह से हमेशा राइट डायरेक्शन की बात करेगा। हमारे यहाँ बाज इदारे ऐसे हैं जो अपने आप को बालातर समझते हैं, जो ये समझते हैं कि उनके साथ तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती जब आप खुद कहते हैं कि पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बराबर के हकूक देता है, बराबर का हकूक देता है तो उनके लिए बराबर का कानून भी तो होना चाहिए। अब इस आप देख लेंगे जिस तरह डॉलर का मामला है, इससे पहले दोस्तों ने इस बात का जिक्र किया, डॉलर अगर नीचे आ तो वो लॉ इन्फोर्सिंग जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने किसी हद तक कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। सही, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन पहले ही में भी होता, उसी हिसाब से सख्ती करते, तो मुमकिन है डॉलर जो इतना बढ़कर इतनी अमाउंट पे चला गया था वो न जाता। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हर बिजनेसमैन तबका है, मिसाल के तौर पर, तो डॉलर को पाकिस्तान में एक बिजनेस बना दिया गया। अच्छा, अभी जो एक तनकीद होती है या आपने भी सुनी होगी सियासी रहनुमाओं, एक क्विक क्वेश्चन क्विक आंसर, वो कहते हैं जी कि जी डे टू डे अफेयर चलाएं और ये काम इनका नहीं है। अक्सर ये टीवी पे बैठ के जो लोग ये गुफ्तगू करते हैं, अगर
آئین پاکستان اور قانون کے تحت کام کرتے ہوئے ان کے کسی اقدام سے ملک میں بہتری آتی ہے، عوام کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ جس سے عوام کے حالات بہتر ہوتے ہیں ماضی کی نسبت، تو اس میں تنقید کو کہاں رکھا جائے؟ کیا یہ تنقید جائز ہے آپ کے خیال میں، یا جو یہ کام کر رہے ہیں انہیں تنقید سے لاپرواہ ہو کے کام جاری رکھنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو تنقید کے بعد یہ ملک کے مفاد اور ملک کے مفاد اس لیے ضروری ہے کہ ڈالر کی قیمت گر رہی ہے، کئی چیزوں کی قیمت بھی میں دیکھ رہا ہوں تو اس کا بینیفٹ کس کو جائے گا؟ پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کو جائے گا۔ درست فرمایا آپ نے۔ پارٹیز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی جماعت کو، کیونکہ الیکشن نزدیک آتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فروری ان الیکشن ہو جانا ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک نعرہ دے اپنے منشور کے مطابق چلتے ہیں تاکہ ان کا جو پبلک کے وہ اس کو بہتر بنا۔ بالکل ٹھیک۔ یاسین صاحب، میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں، ذرا عظیم چودھری صاحب کو شامل کر لوں ایک دفعہ پھر۔ عظیم چودھری صاحب، اب ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے رہنما یا ان کے سرپرست جو بھی نام لیں وہ جب تک نہیں ہوں گے تو اس انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھتا رہے گا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کے انٹرویو کو بھی ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ بنا کے پیش کیا گیا۔ کوشچن ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سیاسی رہنما جیل میں تھے یا اپنے کچھ سینٹنس فیس کر رہے تھے جس کی بنا پہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے۔ سو کسی ایک انڈیویجول کے الیکشن میں ہونے یا نہ ہونے سے پورے الیکشن کی شفافیت پہ سوال کیسے اٹھ سکتا ہے؟ 1970 کے انتخاب میں بھی لوگ جیل میں تھے، 1977 کے انتخاب میں بھی لوگ جیل میں تھے اور جیل سے الیکشن لڑ رہے تھے، 85 میں بھی لوگ جیل سے الیکشن لڑ رہے تھے، 88 میں بھی لڑ رہے تھے، 90 میں بھی لڑ رہے تھے۔ اب بھی اگر کوئی جیل سے الیکشن لڑنا چاہے تو اس کو کوئی منع تو نہیں کرے گا، تا وقت ہے کہ اس کی کنوکشن جو ہے وہ حتمی نہ ہو گئی ہو، اور اگر وہ اپیل میں ہوگا تو اس کی پیپر جمع ہو سکتے ہیں، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے حلقے میں پاپولر ہوگا تو وہ جیت جائے گا۔ مجھے یاد ہے میرا دوست راحیل اصغر جیل میں تھا، وہ وہاں سے الیکشن لڑا اور آ کے اس نے اوتھ اٹھایا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر شاہد عظیم چودھری جیل میں ہوں گے تو کھوکھر صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے، یا طارق صاحب کہیں گے میں بھی پروٹیسٹ کر کے الیکشن نہیں لڑا۔ یہ جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ آپ جیل جاتے کیوں ہیں؟ آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ آپ جیل جائیں۔ آپ پولیٹیشن ہیں، آپ تو رہبر ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ قوم کو راستہ دکھائیں، اور اگر آپ کو کسی وجہ سے جیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر اس کو ہمت سے کریں۔ ایک سوال اور پوچھوں آپ سے، کیونکہ آپ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری اداروں پر تنقید ہوتی ہے، خاص طور پہ میڈیا کے، جی دیکھیں جی یہ جانبدار ہیں۔ آپ پرائیویٹ میڈیا پہ میں تنقید کرنا نہیں چاہ رہا کہ جب انہوں نے خود ایک اپنے اوپر سیلف سینسرشپ نافذ کی ہوئی ہے کسی ایک خاص شخص کے حوالے سے، تو سرکاری میڈیا پہ تنقید کا کیا جواز؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں، میں چاہتا تھا کہ یہ بات میں کہوں، یہ کوڈ آف ایتھک کیا ہوتا ہے؟ مجھے یاد ہے 2002 کے الیکشنز کا جب کوڈ آف ایتھک تیار ہو رہا تھا تو میں اس پروسیس کا حصہ تھا، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب کوڈ آف ایتھک طے کیا جاتا ہے تو اس میں اس کی جزیات تک طے کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو اوے تو نہیں کر سکتا، آپ مجھے نہیں کر سکتے۔ اگر کوڈ آف ایتھک جو ہے اس پر ہم عمل کریں گے تو پھر الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو فلفل کرائے گا، اور اگر آج فلفل نہیں کرائے گا کیونکہ الیکشن کا سماج شروع ہو چکا ہوا ہے، تو پھر جو وہ لوگ کروڑوں روپے لڑیں گے الیکشن پہ خرچ کریں گے ان کو بھی الیکشن کمیشن نہیں روک سکے گا۔ اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کی مرضی کے بغیر بلا ضرورت نہیں ہو سکتی، تو پھر باقی جگہوں پر بھی یہ کہنا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں۔ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریاں پورا کرنی چاہیے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخاب کروانا، اور اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے خلاف پروپیگنڈا نہ ہونے دیں اور آپ کی خواہ مخواہ پروجیکشن نہ ہونے دیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ایک ترازو پکڑ لیں اور اس ترازو کے پلڑے کو برابر رکھیں۔ بالکل۔ حافظ صاحب، اب کیونکہ ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں آگے جب منتخب حکومت آئے گی اور 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ
اور ڈیفینیٹلی وہ کوشش کرے گی کہ جو اچھے قوانین ہیں وہ روشناس کرائے, اس کو انٹروڈیوس کرائے. آئین میں تو کوئی ترمیم کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو لابنگ کرے. کوشچن اس کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو رہ گئی ہو 18ویں ترمیم میں, خاص طور پہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے, جو بہتری ہم لا سکیں آگے قوانین میں؟ کوئی حکومت آپ سمجھتے ہیں کوئی سوچ سکتی ہے ایسے, یہ تاکہ یہ بیجا تنقید کا سلسلہ ختم ہو؟ دیکھیں, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو ایک براڈ فریم ورک دیتا ہے اور اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر لیں. ایک جو کرٹیسزم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر جو ہے اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر جو ہے وہ کیئر ٹیکر نہیں ہے, اس کو انیسیسری برڈن ہے, اس کو نہیں آنا چاہیے, اور ایک ٹرانزیشن جو پیریڈ ہے اس کے مطابق چیزوں کو چلنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنیکلٹیز کے اندر نہیں جانا چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ کر کے جو ہمارا اسمبلی کی ٹرم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو پروسیس کرے تاکہ 60 دن سے پہلے جو ہے وہ اس ملک کے اندر الیکشن ہو اور وہ آگے جائیں. اور جو ہم اسمبلی کو ڈیزالو کر کے پھر 90 ڈیز کے اوپر جاتے ہیں, جب آپ کے ملک کے اندر پریزیڈنٹ کو اب باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ صرف اسمبلی ڈیزالو ایڈوائز کے اوپر کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے, تو اب اس کا 90 ڈیز کا کوئی جواز نہیں بنتا. دوسری اس کے ساتھ امپورٹنٹ چیزیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سسٹم کے اندر چیزیں بہتری ہونے والی ہیں اس کے اندر یہ ایجنڈا ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اب اپنے مینیفیسٹو جو ہیں وہ چارٹر آف گورننس یا چارٹر آف جسٹس کے اوپر لے کے آئیں, چارٹر آف اکانومی کے اوپر لے کے آئیں, چارٹر آف سوشل جسٹس کے اوپر لے کے آئیں. اس ملک کے اندر فارن پالیسی کس طرح ہے, یہ وہ سارے بڑے بڑے ایشوز ہیں جن پہ ان کو آنا چاہیے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو موقع دے دے اس چیز کے اندر تو آپ بیسٹ لوگوں کو اس ملک کے اندر اپنی کیبنٹ میں لے کے آئیں. جو ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نیپوٹزم بیسڈ اپوائنٹمنٹس کی ہیں کہ ان اشخاص کو ہم نے وہاں پہ لگایا ہے جو نہ میرٹ رکھتے تھے نہ اس کو ایکسپیرینس تھا. اس کا ریزلٹس یہ نکلا کہ آپ کے ملک کے اندر جو اس وقت اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وہ اب آپ کے ملک کے اندر 600-700 بلین تک آپ کا اس کا لاس چلا گیا. اور باوجود اس چیز کے کہ آپ کو دنیا کا ہر بڑا اکانومسٹ بھی کہتا ہے اور آپ کو دنیا کے بڑے ادارے بھی کہتے ہیں اور آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ ہم نے ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے, ہم ان پہ نہیں جاتے. پھر اس کے اندر آپ کا جو جسٹس سسٹم ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر آپ کی جو انٹرنیشنل کانٹریکٹ کمپلائنس ہے وہ دنیا میں 156 نمبر پہ ہے. جب آپ کا جسٹس سسٹم ڈیلیور نہیں کرے گا تو باہر کا ملک کا ایک شخص کس طرح کہے گا کہ میرا پیسہ یہاں پہ محفوظ. تو یہ اگر ٹائم باؤنڈیڈ چیزیں چلی جائیں. اور ایک اور جو چیز ہے وہ اچھی ہے کہ جو SIFC کا ایک فورم, اب آپ کو ریزلٹس نظر کیوں آ رہے ہیں, گورنمنٹس تو ابھی بھی وہی ہیں لیکن ایک ایفیکٹو کوارڈینیشن میکانزم ہے جس کو پرائم منسٹر لیول پہ اوور سائٹ کیا جاتا ہے, اس کی میٹنگز ہوتی, اس کا ہی آپ کو ریزلٹ آ رہا ہے کہ آپ کے ڈالر پہ بھی آ رہا ہے, اکانومی پہ بھی آ رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ملک کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو ہے اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ لائن آف ایکشن. بالکل ٹھیک. طارق چودھری صاحب, ابھی عظیم چودھری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ایسے مشکل فیصلے جو سیاسی حکومت کے لیے بہت مشکل ہو کیونکہ اس سے اس کا ووٹ بینک متاثر ہو, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے. یہ تو ایک سیاسی جماعتوں کی کمزوری دکھانے کے مترادف ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ اگر منتخب حکومت نہیں کر سکتی تو آپ نے وہ برڈن کیئر ٹیکر پہ ڈال دیا. لیکن نجکاری ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور شاید سیاسی وجوہات کی بنا پہ ان اداروں کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکا. اب ایک پروسیس ہے اس کا, یہ نہیں ہو سکتا کل وزیر اعظم صاحب اعلان کرے جی ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو 10 ادارے منتخب کیے ہیں وہ کتنے فاسٹ ٹریک پہ یہ حکومت لے کے جا سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی تو آگے کچھ نہ کچھ جواب دینا ہے کہ ایک مینڈیٹ کے تحت ایک طرح سے آئے ہیں. دیکھیں جو جتنی پریویس حکومتیں گزری ہیں سب کے ایجنڈے میں جو ٹاپ ایجنڈا تھا اس میں اداروں کی یا جو جسے سک یونٹ کہتے ہیں ان کی نجکاری شامل تھی. مجھے یاد ہے ہم 2018 سے چل پڑتے ہیں, زیادہ پیچھے نہیں جاتے, کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن موجود تھی, اس کی ایک لسٹ تھی, 80 سے 82 ادارے موجود تھے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا, ہم ہر روز پریس کانفرنس سے دیکھتے تھے, آتا تھا کہ جی فلاں ادارے منتخب کر لیے, فلاں اداروں کے بارے میں بات شروع ہوگی, فلاں اداروں کے لیٹر آف انٹرسٹ طلب کر لیا. یہ جو پروسیس ہے اس کے بعد پھر یہ جو PDM کی حکومت آئی اس نے بھی اس کو کنٹینیو کیا. تو جہاں تک یہ پرائیویٹائزیشن والا معاملہ ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے. یہ وہ فیصلے ہیں جو کنٹینیوشن میں چل رہے ہیں, تسلسل میں آ رہے ہیں. ہاں یہ کہ انہوں نے کوئی 10 ادارے منتخب کر لیے ہیں اور 10 ادارے منتخب کر کے جن کا بالکل بیڑا غرق ہے ان کو اگر آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا نہ کوئی قابل اعتراض بات ہے اور نہ ہی یہ بات ہے کہ مشکل فیصلہ ہے. ویسے بھی میں مثال دیتا ہوں کہ PIA جیسا ادارہ جو ہے
उसको अगर आपने प्राइवेटाइज करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। True. आपने उसमें इंटरनेशनल जो है ऑब्लिगेशंस हैं, फिर आपने बैंकों को इन्वॉल्व करना है, फिर आपने बिडर्स को इन्वॉल्व करना है, फिर आपने देखना है कि कहीं कोई ऐसा बिडर तो नहीं आ गया जो कि जिसका हमारा कोई इदारा ख़रीदना हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये एतराज़ करना कि केयर टेकर हुकूमत जो है ये प्राइवेटाइज नहीं कर सकती, मेरा ये ख्याल है इसलिए वैलिड नहीं है कि ये कंटिन्यूशन में है। गुज़श्ता हुकूमतों का तसलसल है और गुज़श्ता हुकूमतों के किए फैसले मुस्बत फ़ैसला है। अगर उन्होंने किया था 2018 में जो PTI हुकूमत ने अच्छा फ़ैसला था, वो उसको मुकम्मल नहीं कर सके, बावजूद रीज़न हो सकती हैं। अगर PDM ने उसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस हुकूमत ने उसका एक फ़ाइनल स्टेज में दाखिल हो गई है तो इसमें क्या काबिल एतराज़ बात है। यानी किसको नहीं पता कि इतना बड़ा सफ़ेद हाथी पाला हुआ है, नुकसान हो रहा है, किसको नहीं पता कि वो जो एक होटल हमारा मौजूद है न्यूयॉर्क में, उसको बेचना क्यों ज़रूरी है। तो जब एक ज़रूरी काम है और ज़रूरी काम को जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप उसको बांध कर रख दें कि जी हम 6 महीने बाद करेंगे और 6 महीने बाद वो जो नुकसान स्टील मिल है 6 महीने बाद इतना नुकसान मजीद मल्टीप्लाई हो जाएगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे कमर पे बोझ थोड़ा सा और आ गया। कुछ ऐड करना दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। 2005-6 में स्टील मिल हुई थी और उसमें अदलिया का एक रोल था। अदलिया मेहरबानी करे कि वो अपने रोल के हवाले से एक दफ़ा फिर डिफाइन कर ले कि उनको क्या रोल अदा करना है। आप कहते हैं कि वो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के फैसले को रिविजिट करे? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अदलिया अपने लिए मुस्तकबिल का एक फ़ैसला कर ले कि उन्होंने पाकिस्तान के किन मामलात को ठीक करना है और किन मामलात को ठीक करने से पीछे रहना है। एक दूसरी बात एक फिक्र प्लीज देखें, पाकिस्तान के लोगों को कहें शेयर खरीदें PIA के, क्या इसमें हर्ज होगा? अगर 100 रुपए का या 1000 रुपए का शेयर जो है वो पाकिस्तान के लोग खरीद लें तो उतना बोझ सरकार का तो उतरेगा ना, लोगों का इंटरेस्ट उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही। चाहे बाहर देने के पाकिस्तान के लोगों जो मैं एक मिनट जरा यासीन साहब की बात आपकी जाने आता हूँ। यासीन आज़ाद साहब, अब अगर SIFC की बात होती है कि एक हाईएस्ट एक फोरम बनाया गया जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के हवाले से दुरुस्त फैसले करें, बैरून मुल्क सरमायाकारों को भी दावत दें, फिर बात आ जाती है कि जी ये काम नहीं है लोगों का, रियासती इदारों का ये काम नहीं है और इस पर इस चीज़ को डिफ़ाइन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि एक तो बात एक जनरल डिबेट हो सकती है कि अगर पाकिस्तान को के हालात को ठीक करने के लिए कोई भी इदारा, कोई भी शख्स अगर अपना किरदार अदा कर सकता है उसको ज़रूर करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ क्या उसको लीगल कवर हासिल है, अगर नहीं है तो किस किस्म का होना चाहिए? इस पर भी आप समझते हैं कि इस हुकूमत या आइंदा आने वाली हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट बेहतर है हुकूमती और रियासती उमूर में तो उसको कोई लीगल कवर दे दें ताकि ऑब्जेक्शन या क्रिटिसिज्म ही ना हो? देखें, 2-3 चीज़ें के हवाले से जो मेरे सामने आई हैं वो ये हैं कि फ्री एंड फेयर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। मैं सवाल पूछता हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन एजेंसियों की सपोर्ट के बगैर कर सकता है? नहीं, उन्होंने बता देना। दूसरा, आपने ये कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट किसी को जवाबदेह नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट जाहिर है कि पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आवाम को तो जवाबदेह नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन सामने आते हैं तो कोई असम्बली के जो मेंबरान बन के सामने आते हैं तो उनको एक ताकत मिलती है पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम उनको वोट दे के इलेक्ट कर पार्लियामेंट, तो उनके पास एक सपोर्ट पब्लिक की जिन्होंने उनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर। अब ये तमाम सूरत हाल जो है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें आदत पड़ गई नुक्ताचीनी की। नुक्ताचीनी मेरे नजदीक करना जायज है, लेकिन बेहतर यही है कि नुक्ताचीनी तामीरी होनी चाहिए, तामीरी हो, पॉजिटिव हो और मुल्क के इंटरेस्ट में हो, तब जाके तो उसका फायदा भी मिलता है। लेकिन अगर हम नुक्ताचीनी सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हमने एक दूसरे की बात को काटना है, एक दूसरे की बात पे एतराज करना है और अपने इमेज को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकली अपने आप को ऐसी बातें करनी है जिसकी वजह से हम ये प्रिज्यूम करें कि पाकिस्तान के लोग हमारा साथ दें, तो ये एक अलग बात है। हमारे सामने सबसे बड़ी जो बात है वो ये है पाकिस्तान का इंटरेस्ट पहले है। पाकिस्तान जो इस वक्त साल से भी 2-4 है, माजी में आईनी बहरान भी हमारे मुल्क में रहा है। अभी नए चीफ जस्टिस साहब आने के बाद इसकी सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ तक वो कामयाब कह नहीं सकता। मैं ये आपको ये करता हूँ
عدلیہ کے حوالے سے یہ بات کی گئی. عدلیہ کا کیا کام ہے؟ عدلیہ کا کام ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، لوگوں کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ادارہ زیادتی کر رہا ہے تو عدلیہ کا ادارہ سامنے آئے، لیکن عدلیہ کا ادارے کو قانون سازی کرنے کا اختیار نہیں ہے. جس طرح آنریبل چیف جسٹس پاکستان نے آج ایک بات کہی کہ پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قانون کی پابندی کریں. یہ بہت بڑی اچھی اپروچ جو آنریبل چیف جسٹس کا بیان آج میں نے دیکھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس جو ہے پارلیمنٹ کا ادارہ جو قانون ساز ادارہ ہے جس کو سب سے زیادہ مضبوط ادارہ ہونا چاہیے، عدلیہ کا ادارہ اس کو مضبوط ادارے کے طور پہ دیکھتا ہے. درست فرمایا آپ نے. ادارے کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے ادارے سے ہٹ کر، چونکہ عدلیہ کو پبلک کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. لیکن پارلیمنٹ کے جو ممبران جن کو آپ الیکٹ کر کے آپ پارلیمنٹ کے اندر لاتے ہیں ان کو پبلک کی سپورٹ حاصل ہے. میرے نزدیک ان کے کندھے سب سے زیادہ مضبوط ہیں، بشرطے کہ وہ یہ سمجھے کہ پبلک کا سپورٹ ان کو ہے، اس کے مطابق چلیں. بالکل ٹھیک. یاسین صاحب ذرا وقت کی کمی ہے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. جی ذرا جلدی پلیز. یہاں کراچی میں پروسیڈنگ ہو رہی تھی، جسٹس صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کو جو چیف منسٹر تھا ان کو کورٹ میں بلایا ہوا تھا اور ان کو کہا کہ آپ ہماری کندھوں سے کوئی فائدہ اٹھا لیں. تو مراد علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ کا جواب یہ دیا تھا کہ آپ سے زیادہ مضبوط کندھے ہمارے ہیں چونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ. جی بالکل ٹھیک. پوائنٹ ویل ٹیکن سر، پوائنٹ ویل ٹیکن. عظیم چودھری صاحب ویری کوئکلی، اب وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم صاحب نے ایک چیز واضح کی کہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں یا خلاف نہیں ہے الیکشن کی حد تک، مطلب یہ کسی کو فیور نہیں کر رہے، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے. اب وہ ایک بات پبلکلی واضح کر چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر چکے ہیں. تو اب اگر کوئی سیاسی جماعت کہتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو پھر کیا کوئی اسٹیمپ پیپر کوکر صاحب سے لکھوا کے ان کو جمع کرایا جائے، کیا کیا جائے؟ نہیں، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ پاکستان الیکشن کمیشن کوڈ آف ایتھک جو ہے اس کے امپلیمنٹ کرے، اور وہ سوشل میڈیا پر بھی ہو، وہ مجھ پر بھی ہو، وہ آپ پر بھی ہو، وہ زید پر بھی ہو، وہ بکر پر بھی ہو، اور جو اس کی وائلیشن کرے اکارڈنگ ٹو دا لا. تو وہ جو سوشل میڈیا کے بہت سے اندھیکے سپاہی ہیں ان پہ کیسے وہ جو اندیکھے سپاہی ہیں ان کو روکنے کے لیے پی ٹی اے موجود ہے. ٹھیک. وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پورا کرے. یہ نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے، اور اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کو واچ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے، اور جو بیرون ملک بیٹھ کے گفتگو کی جاتی ہے اس کو وہ بھی اگر کسی جگہ پر بیٹھ کے آپ جرمنی کے ماضی کے حوالے سے گفتگو کریں تو وہ کیسے چلتی ہے نہیں چلتی، تو وہ بھی ہم معاملات کو طے کر سکتے ہیں. اور اگر 2 مہینے نہ چلے پاکستان میں سوشل میڈیا تو کون سی قیامت آ جائے گی. اس پہ کوکر صاحب بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ اگر جرمنی کے ماضی کے بارے میں آپ یورپ میں کوئی بات کریں گے تو وہ آپ مطلب جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا سکتے ہیں. وہاں پہ یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی آزادی رائے کے خلاف یہ بات ہے، لیکن پاکستان کے خلاف بیٹھ کے انہی ممالک میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اس پہ اوپر کوئی آزادی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، کوئی قانون آگے نہیں آتا. 2 منٹ ہے پہ چودھری صاحب. میں اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو جوڈیشری کا ذکر کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 فیصلوں سے پاکستان کی جوڈیشری نے سیکھا ہے، لرن کیا ہے اور اس کا رسپانس دیا ہے. ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پرائیویٹائزیشن کا کام رکا ہے تو اس کے اندر پاکستان اسٹیل مل والی ججمنٹ تھی، اور دوسرا ریکوڈک والا کیس تھا کہ جس کے اندر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور ہمارے ملک کے اوپر 6.4 بلین جو ہے وہ فائن لگا. کارکے یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کے اندر اب آپ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے کانٹریکٹ کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ باہر کے ممالک کے اندر ہوتی ہے، اور ہم نے کوئی ایک آربیٹریشن جو ہے وہ جیتی نہیں ہے. اور اب بھی یہ جو ہے کہ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز انوالو ہوئے تو ریکوڈک کی جو ہے وہ ریکنسلیشن آئی اور واپس آیا، اور پھر ہم نے پریزیڈنٹ کے ذریعے ایک ریفرنس جو ہے ایڈوائزری جورسڈکشن کے اندر بھجوایا، اور اپنی وہ جو پہلی ججمنٹ تھی اس کو ہم نے اس کا نلیفائی کیا، ایفیکٹ کیا، اور اس کو پچھلے چیف جسٹس نے بھی ریئلائز کیا. اب بھی دیکھیں کہ جو منڈے والی ہیئرنگ تھی تو اس کے اندر جب انہوں نے ایک ذکر آیا کہ میں کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ پار دینا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا کیس فکس کرے کون سا نہ کرے، جس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے 6.4 جو ہے وہ ریکارڈک کا لگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری نے اس معاملے کو اب ریئلائز کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر بھی جو ٹرانسپیرنٹی فیکٹرز ہیں ان کو اور پبلک کیا جانا چاہیے، اور اپنی لیجسلیشن کو اسٹرکٹ کرنا چاہیے، ٹائم بانڈڈ کرنا چاہیے. دوسرا اس چیز کے
کے اندر جو آپ نے امپورٹنٹ جس کے اندر بات کی وہ یہ ہے کہ شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جتنی ہم اپنی فریڈم آف ایکسپریشنز کے اندر جاتے ہیں شاید برطانیہ کے لوگ یا امریکہ کے لوگ اس لیول پہ نہیں جاتے جتنا ہم اپنے اداروں کو کرٹیسائز کرنے کے اندر جاتے ہیں. اس ٹینڈنسی کو جو ہے وہ کم کیا جانا چاہیے. صاحب ایک مختصر سوال کہ نگران حکومت کی جانب سے آپ کو ابھی تک 40 دن کے دوران کوئی ایڈوائز آئی کہ کس کی کوریج زیادہ کریں کس کی کم کریں, کوئی ایسی بات اگر آپ میں تو شیئر کر ویسے بھی سکیں؟ سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن کا لیول بہت کم ہے, زیادہ بڑھانا چاہیے ان کا. جو نگران حکومت ہے اس کا نہیں وہ ایک خدشہ ہے نا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کریں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ایڈوائس میڈیا آئی پر ہوگی. میں تو پابندی کہتا ہوں کوئی کہ ابھی کوئی ایڈوائس تو بہت بات کی بات ہے, جو کچھ اچھا کام کر رہے ہیں اس کی باقاعدہ پروجیکشن بھی بہت کم ہے. زیادہ بہتر ہونی چاہیے, زیادہ اچھا ہونا چاہیے. چونکہ جو سیاسی جماعتوں کی حکومت ہوتی ہے نا اس میں جو کہ ان کے پاس ٹیئرز ہوتے ہیں, ان کی سپورٹ ہوتی ہے بہت ساری, اور ان کی ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے, لمٹس کم ہوتی ہیں, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کرنا چاہیے. ایڈوائس دیکھنا, ایڈوائس کس بات کی آئے گی؟ کیا ایڈوائس اس بات کی آئے گی کہ وہ ڈالر کے خلاف, ڈالر کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ آپ نہ خبر چلائیں, یا وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے چینی چوروں کو پکڑا ہے, ہم نے اربوں روپے کی بجلی چوری کرنے والوں کو پکڑا ہے؟ تو کیا ایڈوائس دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے نہیں پکڑا؟ جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے اجاگر کرنے پڑتے ہیں اور اجاگر ہوتے ہیں. جو کام یہ جو آپ بات کر رہے ہیں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنا وہ جو سکیل زیادہ ہو گیا ہے میس کریٹ کرنے کا, جو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں. میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کون سا طوفان ایسا آ جائے گا جو باہر, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو 5-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, یہاں انجوائے کر کے گئے ہیں پاکستان کی لائف کو, پاکستان کے اداروں سے پیسے کھائے, انہوں نے پریولیجز لیے, اب باہر بیٹھ کے ان کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ اور فیک نیوز کریٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کو پی ٹی اے یا پیمرا, کوئی بھی ٹیکنیکلی, میں ٹیکنیکل پرسن تو نہیں ہوں, تو ان کا اگر راستہ روکا جائے تو کون سا ایسا ہماری جو ہے وہ نماز قضا ہو جائے گی یا ہماری کوئی نیکی ضائع ہو جائے گی. تو ان پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, ان پہ پابندی ہونی چاہیے. طریقے موجود ہیں آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں, جب ٹیکنالوجی کا استعمال موجود ہے تو اس کا راستہ روکنے کا طریقہ بھی موجود ہے. اور اگر اس حکومت سے بات بھی کرنی پڑے تو کی جائے کریں جی, کیوں نہ بات کریں, ہمارے سفارت کس لیے ہیں. بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب, حافظ کھوکھر صاحب, طارق چودھری صاحب, یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.